آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ایم نیوز۔ ہر سچی خبر کے لیے جڑے رہیے ایس ڈی ایم نیوز سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ایم نیوز، میں ہوں ریاض انصاری۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں، سبھی درشک جانتے ہیں، سبھی سننے والے دیکھ رہے ہیں کہ 16 نومبر سے بھارت سرکار نے سبھی دھارمک استھل، سبھی مذہبی مقامات کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ آئیے، میں اورنگ آباد کی جانی مانی شخصیت، ہمارے مذہبی اسکالر اور یہاں جامع مسجد کے صدر مدرس، ایک بہت بڑی شخصیت ہے اور مراٹھواڑے میں ان کا ایک اچھا اثر رسوخ ہے اور کہیں ان کے شاگرد ہیں۔ ہم ایسی شخصیت سے آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ گورنمنٹ نے جو گائیڈنس جاری کی ہے، اس کی شرائط کیا ہے اور آپ مسلیان کو اس کے بارے میں کس طرح سے اپیل کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے اور بارگاہ رب العزت میں ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ آج سے حکومت مہاراشٹر نے تمام عبادت گاہوں کو کھولنے کی جو ہے تو پرمیشن دے دی، اجازت دے دی ہے، اور خاص طور سے ہماری مساجد کے کھلنے پر ہم کو ایک دلی اطمینان اور سکون اور روحانی مسرت نصیب ہوئی ہے۔ میں اپنے تمام برادران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ صحت اور تندرستی شریعت میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مطلوب ہے، اس لیے صحت اور تندرستی کو سب سے مقدم رکھا گیا ہے اور اس کی حفاظت کو مقدم رکھا گیا ہے، کیونکہ صحت اور تندرستی نہ ہو تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہاری جان کا بھی حق ہے۔ اب مساجد کھل گئی الحمدللہ، تو مساجد میں آنے کے لیے جو ہدایات ڈاکٹرز نے دی ہے صحت کی اور تندرستی کی حفاظت کے لیے اور اس موذی مرض، وبائی مرض کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کہ ماسک لگائیں، سوشل ڈسٹینس رکھیں اور ہاتھ منہ دھوئیں، تو الحمدللہ ہم تو 5 وقت وضو کرتے ہیں، وہ تو ہو جائے گا۔ تمام ہی ہدایات پر ہم عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے، ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو ہمارے انسانوں کے ساتھ جو نبی پاک نے تعلیم دی ہے اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ہر ایک سے محبت اور اخلاق سے انسان کے ساتھ برتاؤ کرے، یہی عظیم انسانیت ہے۔ اور ایسے ہی پیغام کے ذریعے بزرگان دین نے اس ملک میں اور تمام عالم میں اپنے دین کو پہنچایا۔ اللہ تعالی ہم کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم، میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ بڑی شخصیت ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، اکثر یہ عوام میں دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میرا سوال ہے عوام کی جانب سے نکل کے آیا تھا، میں ان کی اجازت سے ان کے جو بات چیت نکل کے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ نماز میں کھاتے سے کھانا ملا کے کھڑے رہنا چاہیے۔ اب جبکہ ڈسٹنس کا پالن ہے، بیچ میں ایک ہم نے پھلی مار دیا ہے تاکہ وہ فاصلہ برقرار رہے، تو کیونکہ اب جب اس کھاتے سے کھانا نہیں لگائیں گا، میں ان کے لیے سوال ہے یہ کہ ان کے دل میں ایک شبہ ہے کہ جب کھاتے سے کھانا نہیں لگے گا تو جماعت کیسی ہوگی، تو اس میں ہمارا شریعت کا کیا احکام ہے اور اس کے اوپر آپ کیا ان کی ایک رہنمائی کر سکتے ہیں؟ بے شک عام حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ کندھے سے کندھا لگا کر مصلی کھڑے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے صفوں کو اور سیدھا رکھنے کا حکم دیا کرتے اور اس کی نگرانی بھی فرماتے تھے۔ لیکن جب صورتحال ایسی ہو جہاں وبائی مرض ہو، ایسی صورت میں اللہ کے رسول اور اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہے کہ آپ کی عبادت بھی ہو جائے، اس میں خلل نہ ہو اور آپ کی صحت بھی محفوظ رہے۔ اس لیے ان حالات میں اگر آپ سوشل ڈسٹنس کے ساتھ بھی کھڑے رہیں گے تو آپ کو کندھے سے کندھا لگا کر نماز پڑھنے کا ثواب اور اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔
آپ اس کو ذہن سے اس وسوسے کو نکال دیجئے کہ ہم اگر سوشل ڈسٹینس کریں گے اور کندھے سے کندھا ملا کر نہیں کھڑے رہیں گے تو نماز نہیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے. تمام ہندو پاک بر صغیر اور دنیا کے علماء اس پر متفق ہے کہ ان حالات میں ڈسٹینس کے ساتھ کھڑے ہونا ہی جو ہے آپ کی اسلامی تعلیمات کے مترادف ہے. آپ کو ہمیشہ جیسے نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب یقیناً اس ڈسٹینس کے باوجود مل جائے گا. مولانا ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ایتہاسک شہر ہے, تاریخی شہر اورنگ آباد ہے. یہاں پر ہمارے علماء اکرام کی نے ہمیشہ ہر تحریک کو مضبوطی عطا کی. ان کی دعاؤں سے, ان کے شفقت بھرے ہاتھوں جب سے جو کام ہوتے ہیں وہ کامیابی وہ پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کا جو وبا پھیلی تھی اس سے لے کے آج تک کچھ سیاسی اور سماجی سنگھنوں نے ہمارے علماء اکرام سے تھوڑی کہیں نہ کہیں ان سے کنارہ کشی کی اور جو علماء اکرام کا فریضہ تھا اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. جیسا مثال کے طور پر میں کہنا چاہوں گا آپ سے ایک سوال کے طور پر کہ مسجدیں کھولنے کے لیے سیاسی طور پہ کچھ لوگ آگے آ رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہمارے علماء اکرام کو بڑاپن دیا جاتا, ان کا پورا مکمل احترام کیا جاتا اور ان کے مبارک ہاتھوں سے مبارک قدموں سے مسجدوں کے دروازے کھولا جاتا اور ان کی رہنما بھی یہ مسجدوں کا آغاز ہوتا؟ کیا یہ ٹھیک نہیں رہتا آپ کے حساب سے؟ بے شک ہمارے قائدین نے علماء کرام کے مشورے سے سارے کام کیے ہیں. کچھ ایک آدھ ایسا واقعہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو چھیڑا نہ جائے, نظر انداز کیا جائے اور ایسی محبت کے ساتھ ہم سب کو علماء کرام جو مذہبی رہنمائی کر رہے ہیں, ہمارے سیاسی قائدین جو سیاسی قیادت کر رہے ہیں, دونوں مل کر اس دین کی اور اس ملک کی خدمت کریں. میں شکر گزار ہوں ایس ڈی ایم چینل کا کہ جس کے توسط سے مجھے یعنی مولانا محمد نسیم الدین مفتاحی کو آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا. یہ تھے مولانا نسیم صاحب, کاشف العلوم مدارس کے صدر مدرس ہیں اور کئی سینکڑوں ایسے طلبہ ہیں جو ان کے ہاتھ سے فارغ ہوئے. الحمدللہ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت تندرستی عطا کرے. اسی طرح سے جیسا انہوں نے ہر ایک کو پیغام دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ شریعت کے اسلامی کی روشنی میں جو شک شبہ تھے, مولانا صاحب نے بڑی شریعت کی روشنی میں اس کو واضح کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کے دل میں جو سوال ابھر رہے تھے اور کئی لوگوں نے ہم سے براہ راست سوال پوچھا تھا کہ آپ مولانا صاحب کے پاس جاؤ گے تو یہ سوال ضرور دوہرا دینا, تو ہم نے کہیں نہ کہیں ان کے سوال کو دوہرا دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ جواب مل چکا ہوگا. اسی طرح سے مولانا صاحب نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ ہمیں سماجی سنگھن, سیاسی سنگھن اور مذہبی تنظیموں ان کو ہر حالات میں قوم امت مسلمہ کے لیے اور اس ملک کی تحفظ کے لیے, فلاح بہبود کے لیے, ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنا ہے, کاندھے سے کاندھا ملا کے کام کرنا ہے اور یہاں پر ایک جگتی کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہے. یہ کہ ہمارا بہت بڑا فریضہ ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے نظریات, خیالات اور ان کے جو بات آپ نے سن رہے ہوں گے ان سے آپ مطمئن ہوں گے اور انشاءاللہ اس پر آپ عمل کریں گے.